بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی برابری میں تھا، پھر وہ لوگوں پر زیادتی کرنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور آدمیوں کی جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ اور ابن کثیر میں ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کا نسب یہ ہے کہ قارون بن یعمد بن قاہث، اور موسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قاہث۔ یہ تورات کا حافظ تھا اور بہت خوبصورت اور خوش آواز تھا، اس لیے لوگ اس کو منور بھی کہتے تھے، لیکن یہ سامری کی طرح بھی منافق ثابت ہوا۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ یہ بہت مالدار تھا اور اسی وجہ سے متکبر تھا۔ اس کے خزانے کی کنجیاں بہت وزنی تھیں، پہلے لوہے کی کنجیاں تھیں، پھر لکڑی کی کنجیاں بنوائیں، پھر وہ جب بھاری ہو گئیں تو چمڑے کی بنوائیں، اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل سے بیگار لینے پر مقرر تھا، اور مزدوری اس کے ہاتھ سے ملا کرتی تھی۔ اس کام میں اس نے خوب مال کمایا۔ معرف القرآن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مدفون خزانہ اس کے ہاتھ لگا تھا، جس کی وجہ سے یہ مالدار ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا تو بنی اسرائیل کی بیگار بھی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کی روزی موقوف ہو گئی۔ اس بنا پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد رکھتا تھا، اور آپ علیہ السلام کے 100 طرح کے عیب نکالتا تھا اور آپ پر تہمتیں لگاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کی خواہش یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی قیادت مجھے ملے، اور اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے شکایت بھی کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مگر وہ پھر بھی مطمئن نہ ہوا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ قوم کے علماء نے اس کو زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ دیا کر، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ مال میرا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں، یہ مال میں نے اپنی محنت اور ہوشیاری سے حاصل کیا۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ قارون ایک دن نہایت ہی قیمتی پوشاک پہن کر ایک سفید خچر پر بیٹھ کر نکلا۔ اس کے جلوس میں ہزاروں پیدل اور سوار تھے۔ اس نے اپنے غلاموں کو بھی بیش بہا پوشاکیں انتہائی قیمتی پہنائی ہوئی تھی۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور زیب و زینت دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے، اے کاش ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب اور قسمت والا ہے۔ اس وقت کے علماء کرام نے دنیا داروں کی یہ بات سن کر انہیں اس خیال سے روکنا چاہا، اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کیا ہوا ہے وہ اس سے کروڑہا درجے بہتر ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس سے دور زندگی گزارنی چاہیے اور صبر سے زندگی گزارنی چاہیے، اور جنت صابروں کا حصہ ہے۔ غرض یہ کہ قارون کی شرارت بڑھتی رہی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے لگا، اور وہ کسی صورت بھی مال کی زکوٰۃ دینے پر آمادہ نہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مجمع عام میں ایک عورت کو لے کر گیا۔ اس عورت کو بہت رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واعظ کرنے لگیں اور کھڑے ہوں تو اس پر تم تہمت لگا دینا۔ چنانچہ ایک دن جب موسیٰ علیہ السلام زنا کی حد بیان کر رہے تھے تو قارون کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اگر آپ بھی اس کبھی فعل کے مرتکب ہوں تو اس کی سزا کے مستحق ہوں گے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک میں بھی ہوں گا۔ قارون نے عورت کی طرف اشارہ کیا، وہ عورت کھڑی ہوئی اور اپنے ساتھ بدکاری کی نسبت بیان کرنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ خدا کے غضب سے ڈر، بیان دے اور جو کچھ کہنا چاہتی ہے کہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ عورت کھڑی ہوئی، اس نے اسی طرح کہا تو وہ وہی نہیں جس نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈر، میں نے تیرے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس نے سمندر میں مجھے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، اور پھر بہت سے احسانات کیے، جو سچا واقعہ ہے تو اسے بیان کر۔ اور اس عورت کا رنگ بدل گیا، اس نے صحیح واقعہ بیان کر دیا اور سچے دل سے توبہ کی، اور وہ جو تھیلیاں رشوت میں قارون نے اس کو دی تھی، جن پر قارون کی مہر تھی، اس نے وہ واپس کر دیں۔ اس پر اس مجمع میں قارون پر ملامت ہونے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر کر دعا مانگنے لگے،
ارشاد ہوا کہ زمین کو حکم دو، وہ تمہاری اطاعت کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ اے زمین اس کو پکڑ لے۔ قارون زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل آپ نے اعلان فرمایا کہ تمام بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں اور صرف قارون اور اس کے ساتھی یہیں ٹھہریں۔ صرف 2 آدمی قارون کے ساتھ بیٹھے اور وہ بھی زمین میں دھنسنے لگے۔ ان سب نے چلانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے۔ آپ برابر زمین کو حکم دیتے رہے کہ اس کو پکڑ لے، مزید پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین قارون کو نگلتی چلی گئی۔ اور بعض مفسرین نے صرف قارون کے دھنسنے کا ذکر کیا ہے۔ دھنستے دھنستے بھی قارون آنکھوں کے اشارے سے معافی مانگتا رہا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، اس لیے اس کا مال بھی دھنسایا دیا گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دھنستے وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے میرا مال حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام مال دولت اس کے سر پر رکھ دی، اور وہ اپنے مال کے ساتھ دفن ہو گیا۔ نہ اس کو اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے پوچھا، نہ نوکروں چاکروں میں سے، اور نہ ہی غلاموں میں سے، اور نہ ہی خود مدد کرنے کے قابل تھا۔ پھر اس کی مدد کو کوئی ایسی جماعت نہیں پہنچی جو اس کو خدا تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیتی، وہ خود اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکا۔ جب قارون کا یہ انجام ہوا تب دنیا داروں کی آنکھیں کھلیں، جو کل تک کہا کرتے تھے یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم بھی وہ ساز و سامان حاصل کرتے جو قارون کو ملا۔ کہتے تھے اس کا حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ بس جی، معلوم ہو گیا کہ بندوں میں سے کسی پر روزی کی فراغی اور کسی پر تنگی یہ نصیب اور بد نصیبی کی علامت نہیں۔ اس کو مالداری نے تباہ کر دیا اور ہمیں ہماری غریبی نے بچا لیا۔ اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو شاید ہمارا بھی یہ حشر ہوتا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی دنیا میں تکبر کرنے اور مال کی اکڑ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیں اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔